حامدا و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دیوبند کے ایک نامور متصوف بزرگ پیر ذوالفقار نقشبندی دیوبندی جناب اہل سنت حنفی بریلوی مسلک اور دیوبندی وہابی مسلک کے درمیان وجوہ فرق بیان کرتے ہوئے دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے فرق بیان کرتے ہیں، اور ان میں جس قدر بددیانتی اور خیانت اختیاری سے کام لیتے ہیں اس کا نمونہ آج ہم آپ کے سامنے ایک آڈیو کلپ کی صورت میں پیش کرنے لگے ہیں، جو کہ موصوف کے اپنی یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، دیگر چینلوں پر بھی موجود ہے کہ بریلوی مسلک میں اور دیوبندی مسلک میں ایک فرق یہ ہے، علماء بریلی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب مانتے ہیں، اور علم غیب ذاتی اور کلی مانتے ہیں، ذاتی اور کلی مانتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، نبی علیہ السلام عالم اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ عالم الغیب ہیں تو یہ علم کلی ہے یا جزوی ہے، کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی ہے کلی ہے۔ یہ مزے کی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ کے سامنے کوہ ہمالیہ بھی شرما جائے، لیکن اس شخص کو اتنی حیا اور شرم نہیں آئی کہ یہ ایک طرف دعویٰ کرتا ہے تصوف کا، ایک طرف دعویٰ کرتا ہے تزکیہ نفوس کا، اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس عنوان پر کہ ہم تو صوفی رستہ چلنے والے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا بے شرمی کی حد نہیں؟ یہ تزکیہ نفس ہے یا تغطیہ نفس ہے؟ یہ لوگوں کو تقرب الی اللہ کی طرف لانا ہے یا تقرب الی الشیطان کی طرف لے جانا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں؟ کیا یہ کھلی بددیانتی نہیں؟ ہم ان کے مریدوں کو یہ کہیں گے کہ پیر تو وہ ہوتا ہے جو شریعت کے اصولوں کی طرف رہنمائی کرے، شریعت کے احکام کی طرف رہنمائی کرے، دجل اور فریب اور گمراہی سے نکال کر تزکیہ نفوس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستوں کو آشکار کرے۔ لیکن یہ شخص تو آپ کو الٹا گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، بجائے شرع کے راستوں کو صاف کرنے کے گمراہ کر رہا ہے۔ اور مرشد تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ سے، بددیانتی سے پاک ہو، اور جو خود ہی جھوٹا ہو، خلاف حقیقت باتیں سنائے، خلاف حقیقت بات کرے تو وہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور جو جھوٹا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ ملعون ہوتا ہے، اور جو ملعون ہو وہ کبھی رہنما اور راہبر اور مرشد نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک شیطانی تصوف کا تو حامی ہو سکتا ہے، شیطانی تصوف کی طرف تو لے جا سکتا ہے، تصوف ایمانی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ جس کا اپنا ہی باطن میلا ہے، اپنے ہی باطن میں بددیانتی کے داغ لگے ہیں، وہ آپ کے باطن کو کیا صاف کرے گا؟ وہ آپ کے باطن کو کیسے صقل کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، سراسر جھوٹ ہے۔ یاد رکھیے، ہم اہل السنت والجماعت حنفی بریلوی، ہمارا ائمہ سے لے کر درجہ تصنیف و تقریر کا ایک ادنا سے ادنا فرد بھی کبھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نہ ملے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ذاتی مانتے ہیں۔ ایک ثبوت اہل السنت والجماعت کے مسلک میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ذاتی مانتے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اسلاف و اکابرین نے صراحتاً یہ بات لکھی ہے، بحر شریعت سے لے کر تمام کتب فقہیہ و عقائد میں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی مانے، اگرچہ ایک تنکے کا برابر بھی ہو، ایک قطرہ برابر بھی علم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مانا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ علم غیب ذاتی کسی کے لیے بھی
ممکن نہیں ہے سوائے رب ذوالجلال کے، وہ اس کا خاصہ ہے اور وہ اس کا جو ہے نا معیارات توحید میں سے ایک معیار ہے۔ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، حتیٰ کہ اولو العزم انبیاء میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ہم ذاتی نہیں مانتے بلکہ اللہ کا عطا کردہ مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام مانتے ہیں۔ اب اگلی بات سری وہ کلی ہے یا جزئی ہے، تو اس جاہل پیر کو تو کلی جزئی کے الفاظ تک مستحضر نہیں ہے، نہ جانے پڑھے ہی نہیں، مستحضر کہاں سے ہوں۔ کہتا ہے کلی اور جزوی۔ ناظرین کرام، جزوی نہیں ہوتا لفظ جزئی ہوتا ہے، کلی اور جزئی۔ یاد رکھیں، جہاں تک ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق عقیدہ و نظریہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم غیب کے مقابلے میں رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم غیب کے لحاظ سے جزئی ہے، متناہی ہے، محدود ہے، فانی ہے، حادث ہے، مخلوق ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم غیب کلی ہے، غیر متناہی ہے، غیر حادث ہے، غیر مخلوق ہے۔ وہ اس کے جس طرح ذات کو فنا نہیں، اس کے علم کو فنا نہیں، اس کے علم کو بھی بقا ہے، اس کی ذات کو بھی بقا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم غیب کے مقابلے میں محدود ہے، جزئی ہے، متناہی ہے، حادث ہے، مخلوق ہے۔ ہاں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تمام مخلوقات جنی و بشری کے علوم کے مقابلے میں رکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں آخر الصلوۃ والسلام کا علم غیب مخلوق کے علوم کے لحاظ سے کلی بھی ہے اور جو ہے نا کثیر بھی ہے، اور یہ کلی وہ ہے جو کلی غیر متناہی لا تکفی ہوتی ہے، جس کو ہم کلی اضافی اور جزئی اضافی سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھائی اپنی ذات میں تو وہ جزئی ہے لیکن اپنے ماتحت کے لحاظ سے کلی ہے، ما فوق کے لحاظ سے تو جزئی ہے لیکن ماتحت کے لحاظ سے کلی ہے۔ جس طرح اہل منطق کے نزدیک انسان اگر حیوانیت کے مقابلے میں رکھ کے دیکھا جائے تو انسان ایک نوع ہے، حیوان کی ایک نوع ہے، حیوان کا ایک جز ہے، تو انسان حیوان کے لحاظ سے جزئی ہے لیکن اپنے افراد کے لحاظ سے کلی بھی ہے۔ اسی طرح حیوان جس میں نامی کے افراد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک جزئی ہے، لیکن اگر انسان، بکر، غنم، فرس وغیرہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کلی ہے۔ تو یہی ہمارا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لحاظ سے ہے۔ اگر ما فوق کے لحاظ سے دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں دیکھو تو جزئی ہے، محدود ہے، متناہی ہے، لیکن اگر مخلوقات کے علوم کے لحاظ سے دیکھو تو نظروں میں غیر متناہی نظر آتا ہے، لا تکفی نظر آتا ہے اور کلی نظر آتا ہے۔ کہ تمام کائنات کو جو علم دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سب علم کا کہیں بڑھ کر درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ صراحتاً نصوص موجود ہیں جو علم غیب کے عطا کرنے پر اور علم غیب کی کثرت پر دلالت کرتی ہیں، مگر یہ ظالم بددیانتی سے کام لیتے ہوئے ان آیات صریحہ سے آنکھ مچولی کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے، ہمارا اختلاف دیوبند مذہب سے محض علم غیب یا نور بشر کے معاملات پہ نہیں ہے، یہ ایک فروعی اختلافات کے درجے میں ہے۔ اصل ان کی کفریہ عبارات سے ہے، ان کے اکابرین کی کفریہ باتوں سے ہے کہ جن کی بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر حسام الحرمین و دیگر کتب کے اندر ائمہ عرب و عجم نے، تمام مذاہب فقہیہ، مالکیہ و شافعیہ و حنبلیہ و حنفیہ کے علماء و فقہاء نے اور متکلمین نے ان کی بلا شک و تردد تکذیب کی، تکفیر کی، تردید کی، اور فرمایا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ وہ بنیادیں تھیں اصل اختلاف کی۔ علم غیب نہ ماننا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے ساتھ نور نہ ماننا، یہ کوئی وجہ اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ ان عبارات سے آج توبہ کر لیتے ہیں، ان اپنے اکابرین کا دامن آج چھوڑ دیتے ہیں، ان کذابوں کے دامن سے آج اعلان برات کر دیتے ہیں، تو ہم صدہا اختلاف کے باوجود
نور و بشریت کے اختلاف کے باوجود، علم غیب کے اختلاف کے باوجود ہم ان کو سینے سے لگانے کے تیار ہیں۔ ہم پیچھے کسی بھی اعتراض کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اگر ان کی عبارات والے اعتراضات اٹھ جائے، مگر 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جو اصل وجوہ اختلاف ہیں وہ انہوں نے اپنی عوام سے چھپائے ہیں اور چھپا رہے ہیں، اور جو ایک فرعی معاملات ہیں جن کے اوپر بددیانتی سے کام لیتے ہوئے ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے بش کرتے ہوئے بتاتے ہیں یہ ہمارا وجہ اختلاف ہے، واللہ یہ ہماری وجوہ اختلاف میں اصل کا درجہ نہیں رکھتے۔ یہ ایک فرعی معاملات ہیں، کوئی مانے تب بھی سنی رہے گا اور نہ مانے تب بھی سنی ہی رہے گا، اس کو ہم صرف اس کے نہ ماننے سے اہل سنت سے نہیں نکالتے۔ کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ مانے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اہل سنت سے نکل جائے گا، نہیں۔ علم غیب رسول جتنا قرآن کریم بتلا رہا ہے اتنا ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اب رہا کلی ماننا یا جزئی ماننا، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان اگر کلی علم غیب نہیں مانتا تو اہل سنت سے خارج ہے۔ کیوں؟ ہم جو کلی کہہ رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں جزئی ہے، وہ فی نفس ہی جزئی ہے، لیکن اپنے مضاف الیہ کے لحاظ سے، اضافت کے لحاظ سے وہ کلی بھی کہلا سکتا ہے، جزئی بھی کہلا سکتا ہے۔ جب اس کی اضافت علم ذوالجلال رب تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس وقت وہ جزئی ہوگا، اور اگر اسی علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافت مخلوقات کے علوم کی طرف ہوگی تو وہ کلی بن جائے گا۔ تو بھائی کلی کی اقسام ہیں، کلی کے اقسام 7 میں یہ قسم بھی موجود ہے کہ کلی غیر متناہی لا تخفی ہو، جس طرح کہ انسان کے افراد اگر ذات میں دیکھیں تو جزئی ہیں، ممکن الاحصار ہیں، لیکن روز بروز وہ بڑھ رہے ہیں، اس لحاظ سے ظاہراً وہ غیر ممکن الاحاطہ ہے، اس کے افراد کثیر ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کلی بھی ہے اور فی نفس جزئی بھی ہے۔ صاحب شرم سے کام لیجئے، حیا کا دامن تھامیے، اس قدر بے شرمی اور بے حیائی سے کام نہ لیجئے۔ آپ کے مرتبے کو اور آپ کے دعوے کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک طرف آپ دعوی تصوف کریں، دعوی تزکیہ نفس کریں، اور دوسری طرف آپ اس طرح دجل اور فریب کاری سے عوام الناس کو غلوطوں میں ڈالیں، دھوکے دیں اور عوام الناس کے اندر اختلافات کی آگ بھڑکائیں۔ اور ہم ان کے مریدین سے کہنا چاہیں گے کہ یہ لوگ کذب بیانی سے، دجل فریبی سے کام لیتے ہیں، ان کا مقصود کوئی تزکیہ نفس نہیں، کوئی اشاعت دین نہیں، ان کا مقصود اکابرین کی پوجا کرانا ہے، اپنے اکابرین کو منوانا ہے، اپنے اکابرین کے من گھڑت دین، من گھڑت فقہ، من گھڑت عقائد کی ترویج و اشاعت کرنا ہے۔ یہی ان کی تبلیغی جماعت کا مقصد ہے، یہی ان کے راہ تصوف کو چلنے کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان دجالوں سے، کذابوں سے دامن ایمان بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔